بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور یاد کرو کتاب میں یعنی قرآن میں یاد کرو، ذکر کرو موسیٰ کا، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، کہ وہ مخلص تھے یعنی برگزیدہ تھے، چنے ہوئے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھے۔ اس آیت کریمہ میں فرمائے گا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تھا، اور پھر ان کے ذکر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ تو امام نیشا پوری نے یہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شرف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ اور یہاں پر انہو کانا مخلصا، مخلص، اس کے اندر دو قراتیں ہیں۔ ایک مخلص، اخلص یخلص و اخلاص باب افعال سے ہے، اس سے اسم مفعول ہوتا ہے مخلص، خاک فتح کے ساتھ۔ اور ایک قرات ہے مخلص، وہ خاک فتح کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مخلص لام کے فتح کے ساتھ، اور ایک قرات ہے مخلص لام کے کسرے کے ساتھ۔ تو دو قراتیں ہیں۔ تو مخلص کا معنی، اخلص یخلص و اخلاص کا معنی ہوتا ہے انتخاب کرنا، چننا، خالص بنانا۔ تو اگر مخلص اس میں مفعول ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو چن لیا گیا ہے، جس کو خالص کر لیا گیا، انتخاب جس کا کر لیا گیا، تو اس میں مفعول کا معنی یہ ہوگا۔ اور مخلص اگر پڑھا جائے تو اب ایسی صورت میں اس کا معنی ہوگا خلوص کرنے والا، اخلاص پیدا کرنے والا۔ تو اب صاحب تفسیر اس طور پر تفسیر فرماتے ہیں کہ مخلص اس میں مفعول اگر ہو، اگر مخلص یعنی اس میں مفعول والی قرات اگر کی جائے تب بھی معنی درست رہے گا، اور مخلص اس میں فاعل کی جو قرات ہے لام کے کسرے کے ساتھ، اس کے طور پر اگر پڑھا جائے تب بھی معنی درست ہوگا۔ تو دونوں کے معنی کے لحاظ سے صاحب کتاب نے تفسیر کی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ مخلص اس میں مفعول، یہ قرات امام عاصم کی، حمزہ کوفی کی، علی کسائی کی، یعنی کوفی قرات ہے۔ امام عاصم کے ایک راوی ہیں مفضل بن محمد، وہ بھی کوفی ہیں، لیکن ان کی قرات مخلص لام کے فتح کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی کو صاحب تفسیر نے فرمایا کوفی جن غیر المفضل، یعنی مخلص یہ کوفی قرات ہے امام مفضل کے علاوہ، یعنی امام عاصم، حمزہ اور حضرت امام علی کسائی، ان حضرات کی قرات مخلص ہے۔ ہاں کوفیوں میں مفضل بن محمد بھی ہیں امام عاصم کے راوی، ان کی قرات فتح کے ساتھ نہیں ہے۔ اب مخلصاً اس میں مفعول پڑھے تو معنی کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں اے اخلصہ اللہ واصطفاہ، یعنی اللہ نے ان کو چن لیا اور منتخب کر لیا۔ تو جس کو چنا گیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہ چنا ہوا ہو گئے نا، چنے ہوئے ہو گئے۔ تو اب یہ اس میں مفعول کے طور پر صاحب کتاب نے تفسیر کر دی ہے اخلصہ اللہ واصطفاہ، اللہ نے انہیں چن لیا اور ان کا انتخاب فرما لیا۔ وہ مخلصاً لام کے کسرے کے ساتھ، بالکسر کسرے کے ساتھ، غیرہم ان کے علاوہ کی قرات، یعنی کوفی ہم نے تین حضرات کی قرات بتائی تھی نا، یا امام عاصم، امام حمزہ، امام علی، ان تین حضرات کی قرات فتح کے ساتھ ہے مخلصاً، ان کے علاوہ باقی تمام حضرات کی قرات مخلصاً کسرے کے ساتھ ہے۔
اب مخلصن کثرے کے ساتھ ہے تو وہ تو اسم فاعل ہے، تو مانا ہوگا انہو کان مخلصن، کہ وہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام مخلص تھے. تو مخلص ہونے کا کیا مطلب؟ اسم فاعل کا معنی ہو جائے گا پھر. تو وہاں پر مخلص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں وہ مخلص رہے، کہ صرف انہوں نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی طرف انہوں نے توجہ نہیں فرمائی، خالص اللہ کے لیے انہوں نے عبادت کی. تو اس معنی کر مخلص ہو جائیں گے. وہی صاحب تفسیر فرماتے ہیں اخلص ہوا العبادت للہ تعالی فہو مخلص. نہیں، فہوا کا تعلق آگے سے. فرماتے ہیں اخلص ہوا العبادہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے لیے عبادت کو خالص کر لیا، خالص کر دیا، اس لیے وہ مخلص ہیں. ٹھیک ہے، اس میں فاعل کے طور پر معنی ہو جائے گا. اب صاحب تفسیر آگے ذکر کر رہے ہیں کہ مخلص اگر کہیں یا مخلص کہیں تو دونوں کا مطلب سیدھا یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اصل فطرت میں، یعنی ان کو جب پیدا فرمایا تو پیدا فرمانے کے وقت ہی سے ان کو سعادت اور فیروز مند فرمایا، سعید و فیروز مند فرمایا، سعادت سے ہمکنار فرمایا. تو اللہ نے سعادت کے ساتھ انہیں چن لیا، تو اس معنی کر وہ مخلص ہیں. اور اللہ نے جو ان پر عبادت کی ذمہ داری دی اور عبادت جو فرض کی، اس عبادت کے انجام دینے میں اور اللہ کے لیے عبادت کرنے میں اور اپنے عزم و حوصلہ اور بلند ہمتی میں آپ اللہ کے لیے مخلص رہے، تو یہ اس میں فاعل کا معنی ہو جائے گا. صاحب تفسیر فرماتے ہیں فہو مخلصن، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مخلص ہیں، یعنی ان کو چن لیا گیا ہے بما لہو من السعادہ، اس کے ساتھ جو ان کے لیے سعادت و فیروز مندی ہے، اصل فطرہ، اصل فطرت کے اعتبار سے. وہ مخلص، اور وہ مخلص ہیں فیما علیہ من العبادہ، اس میں جو ان کے اوپر عبادت کی ذمہ داری ہے، بصدق الہمہ، ہمت و حوصلے کی صداقت کے ساتھ. وکان رسول النبی، اور وہ رسول نبی تھے. رسول کسے کہتے ہیں؟ صاحب کتاب رسول کی اور نبی کی تعریف فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں الرسول الذی معہ کتاب من الانبیاء، کہ انبیاء میں سے جس کے ساتھ کتاب ہو اسی نبی کو رسول کہتے ہیں. الرسول الذی معہ کتاب من الانبیاء، کہ رسول وہ ہیں جن کے ساتھ انبیاء میں سے جن نبی کے ساتھ کتاب ہو. والنبی الذی ینبئ عن اللہ عز وجل، اور نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ عز وجل کی جانب سے خبریں دیتا ہے، یعنی اللہ کے پیغامات کی تبلیغ فرماتا ہے. تو اگر تبلیغ تو دونوں کرتے ہیں، رسول بھی اور نبی بھی، لیکن نبی کے ساتھ کتاب نہیں ہوتی ہے. یہ صاحب کتاب نے دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت بتا دی، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ ہر رسول نبی تو ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے. تو جو رسول ہوگا وہ نبی ہوگا، کیونکہ اللہ کی پیغامات اور احکام کی تبلیغ تو وہ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہر نبی کے پاس کتاب نہیں ہوتی ہے. دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت بتا دی، یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ رسول عام ہے اور نبی خاص ہے. وہ جو رسول ہوگا وہ نبی ضرور ہوگا، تو اس میں عموم ہوگا، اور جو نبی ہوگا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول ہو، تو وہ خاص ہو گیا. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے صاحب تفسیر فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَكُنْ مَعَهُ کتاب، اگرچہ اس کے پاس کتاب نہ ہو. جیسے کہ یوشع بن نون، یوشع، حضرت یوشع علیہ السلام، کہ ان کے پاس کتاب نہیں تھی اور نبی تھے. صاحب کتاب نے یہاں پر عموم خصوص مطلق کی نسبت رسول اور نبی کے درمیان مانی، اس لحاظ سے تفسیر کی. علامہ سعد الدین تفتازانی نے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا اور ذکر کیا ہے کہ نبی اور رسول کے درمیان میں علماء نے ترادف کی نسبت بھی مانی ہے، یعنی
بعض علماء اس بات کی طرف بھی گئے کہ ہر نبی رسول ہوتا ہے اور ہر رسول نبی ہوتا ہے، ترادف کا بھی قول کیا ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو صحیح یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اور نبی کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، یعنی کہیں پر تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ رسول ہوتا ہے اور نبی نہیں ہوتا ہے، کہیں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ نبی ہوتا ہے اور رسول نہیں ہوتا ہے، اور کہیں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ رسول اور نبی دونوں ہوتے ہیں، یعنی ایک مادہ اجتماع ہو جاتا ہے، رسول اور نبی بھی پائے جائیں، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں۔ تو رسول ہونا بھی جمع ہو گیا اور نبی ہونا بھی جمع ہو گیا، اسی کو کہتے ہیں مادہ اجتماع۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نبی ہوتا ہے رسول نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت یوشع ہی ہیں کہ وہ نبی ہیں لیکن رسول نہیں ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رسول ہوتا ہے اور نبی نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کہ وہ رسول تو ہیں لیکن نبی نہیں ہیں۔ تو رسول فرشتوں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں سے بھی ہوتے ہیں، جبکہ نبی صرف انسانوں سے ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو جائے گی۔ قرآن نے بھی فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے اور ان لوگوں میں سے، انسانوں میں سے رسولوں کا انتخاب فرما لیتا ہے، رسولوں کو چن لیتا ہے۔ تو زیادہ صحیح یہ ہے کہ رسول اور نبی کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رسول نبی بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی کوئی رسول ہوتا ہے نبی نہیں ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی ہوتا ہے رسول نہیں ہوتا۔ صاحب تفسیر فرماتے ہیں الرسول الذی معہ کتاب من الانبیاء، رسول وہ ہے جس کے پاس کتاب ہو، اور بعض علماء نے یہ فرمایا جس کے پاس شریعت جدیدہ ہو۔ تو شریعت جدیدہ ہو تو اسے رسول کہیں گے، اور اگر شریعت جدیدہ نہ ہو تو اسے نبی کہیں گے۔ اب شریعت جدیدہ ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو شریعت جدیدہ تھی، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس شریعت جدیدہ نہیں تھی، بلکہ وہ شریعت موسیٰ علیہ السلام ہی پر عمل کرتے تھے، تب جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی رسول کہا گیا۔ تو پھر ان کے پاس شریعت جدیدہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کو رسول کہا گیا ہے۔ تو اس کا جواب ہمارے علماء نے یہ دیا کہ شریعت جدیدہ فی نفس ہی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس قوم کی طرف تبلیغ کے لیے گئے ہیں اس قوم کے لیے جدید ہونا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ان کے قوم کے لیے تھی، اور حضرت ہارون علیہ السلام جس قوم کی میں تبلیغ کے لیے گئے ان کے لیے وہی شریعت جدید تھی، یہ بھی کہہ دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ اقوال تھے جن کا میں نے ذکر کیا۔ الرسول الذی معہ کتاب من الانبیاء، رسول وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کتاب ہو انبیاء میں سے، یعنی انبیاء میں سے وہ نبی رسول ہوتا ہے جس کے ساتھ کتاب ہو۔ والنبی الذی ینبئ عن اللہ عز وجل، اور نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ عز وجل کی جانب سے خبر دے وَإِن لَمْ يَكُنْ مَعَهُ کتاب، اگرچہ اس کے ساتھ کتاب نہ ہو، قد یوشع، جیسے کہ حضرت یوشع علیہ السلام۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ، اور ہم نے ان کو طور کی جانب سے، من جانب الطور الایمن، ہم نے ان کو طور کی دائیں جانب سے پکارا۔ تو نادا ینادی منادات پکارنے کے معنی میں، اس لیے اس کی تفسیر کی دعوناہ، ہم نے ان کو بلایا۔ بلانے کا مطلب وَكَلَّمْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ، یعنی ہم نے ان سے کلام کیا شب جمعہ، یعنی جمعے کی رات میں ہم نے ان سے کلام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ فرماتا ہے من جانب الطور الایمن، کوہ طور کی دائیں جانب سے،
یہ کوہ طور کون سا ہے؟ تو فرماتے ہوا جبل بین مصر و مدین، یہ مصر اور مدین دونوں کے درمیان ایک پہاڑ ہے طور نام کا۔ الایمن دائیں جانب، تو الایمن بے معنی یمین ہے، یمین کا معنی بھی داہنا ہوتا ہے، من الیمین، یہ یمین سے بنا ہے ایمن، دائیں کے معنی میں، اے من ناحیت الیمین، یعنی دائیں گوشے سے، دائیں کونے سے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ پہاڑ کے دائیں کونے سے، دائیں گوشے سے، تو پہاڑ کا تو کوئی دایاں بایاں ہوتا نہیں ہے، وہ تو آدمی کے اعتبار سے کہ آدمی اگر پہاڑ کی بائیں طرف کھڑا، پہاڑ کی ایک تو دوسری طرف کھڑا ہو جائے تو آدمی کے سیدھے ہاتھ کی طرف جو گوشہ ہوگا اسے ہم سیدھا کہہ دیں گے، ٹھیک ہے، اور جو بائیں ہاتھ کی طرف ہوگا اسے ہم بایاں کہہ دیں گے، الٹا کہہ دیں گے۔ تو پہاڑ کا فی نفسی ہی کوئی دایاں بایاں نہیں ہوتا ہے، اس لیے جمہور ائمہ اس بات کی طرف گئے ہیں، جمہور ائمہ نے یہ کہا کہ یہاں پر پہاڑ کی دائیں جانب سے مراد یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں جانب پہاڑ کا جو گوشہ تھا وہ مراد ہے۔ صاحب تفسیر وہی فرماتے ہیں والجمہور علی ان المراد ایمن موسیٰ علیہ السلام، جمہور اس بات پر ہیں کہ مراد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دایاں ہے، لأن الجبل لا یمین لہ، کیونکہ پہاڑ کے لیے یمین یعنی داہنی جانب، داہنا اور بایاں وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ والمعنی، مطلب یہ ہے انہو حین اقبل من مدین یرید مصر، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے یہاں سے مدین سے مصر کا قصد کرنے کے لیے متوجہ ہوئے، قصد کرتے ہوئے متوجہ ہوئے، نودیا من الشجرہ، تو ایک درخت کی طرف سے ندا دی گئی، ندائے غیبی آئی ان کے پاس، وکانت فی جانب الجبل، اس حال میں، اور یہ پہاڑ یہ جو درخت جو تھا وہ پہاڑ کی جانب میں تھا، علی یمین موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں جانب، وقربناہ نجیا، اور ہم نے ان کو قریب کیا، نجیجن اس حال میں کہ وہ سرگوشی کرنے والے تھے اور آہستہ سے باتیں کرنے والے تھے۔ اب قریب کیا ہم نے ان کو، یعنی حضرت موسیٰ کو اپنے قریب کیا، تو اب نے قریب کیا، قریب کرنا تو ہمارے عرف میں جو بولا جاتا ہے اسی پہ کہ جیسے ہم نے آپ کو قریب کر لیا، تو قریب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آپ کو اپنی پاس والی جگہ میں آپ کو لے لیا، تو ہمارے عرف میں تو یہی بولا جاتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں قریب کرنے کا ایک معنی یہ ہوا، اور ایک قریب کرنے کا معنی ہوتا ہے شرف اور مرتبے کے اعتبار سے قریب کرنا، تو یہاں پر مکان یعنی جگہ کے اعتبار سے قریب کرنا مراد نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت مکان اور جہت وغیرہ جگہ وغیرہ سے پاک ہے، یہاں پر مراد ہے قریب کرنے سے قرب منزلی، قرب منزلی یعنی قرب مکانی مراد نہیں ہے بلکہ قرب شرف مراد ہے، قرب شرافت مراد ہے، کہ شرافت اور عظمت کے لحاظ سے ہم نے ان کو قریب کیا، اسی کو صاحب تفسیر فرماتے ہیں وقربناہ، اور ہم نے انہیں قریب کیا، تقریب منزلت و مکان، درجہ و مکانت اور شرافت کے کی تقریب مراد ہے، لا منزل و مکان، نہ کہ تقریب منزل اور تقریب مکان۔ نجیجن اس حال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نجیجن یہ حال واقع ہے، منصوب حالیت کی بنا پر، نجیجن حال یہ حال ہے، اے مناجین، اب نجیج فعیل کے وزن پر ہے، اور فعیل کا وزن اس میں فاعل کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے تو اب یہاں پر بھی نجی اس میں فاعل کے معنی میں ہے، مناجین کے معنی، اور ناجا یناجی مناجات کا مطلب ہوتا ہے سرگوشی کرنا، آہستہ آہستہ باتیں کرنا۔ فرماتے نجیجن کہ وہ نجی تھے، اس حال میں کہ وہ نجی تھے، اے مناجین یعنی مناجات کرنے والے تھے، سرگوشی کرنے والے تھے۔ اب اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جیسے کہ نجی یہاں پر بے معنی مناجی اس میں فاعل کے معنی میں، یا ایسے ہی ہے کہ ندیم بے معنی منادم، جیسے کہ ندیم بے معنی منادم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ندیم کا معنی بے معنی منادم، اور منادم نادم ینادم منادمتن، اس کا معنی ہوتا ہے ہم نشیں ہونا، تو ندیم بے معنی منادم یعنی ہم نشیں، پاس میں بیٹھنے والا، ساتھ میں بیٹھنے والا۔
ववहबना लहू मिन रहमतिना हारून नबिय्या, और हमने उन्हें अपनी रहमत से हारून दिए, इस हाल में कि वो नबी है, और हमने उनको अपनी रहमत से हारून दिए इस हाल में कि वो नबी हैं। तो मिन रहमतिना में साहिब तफसीर फरमाते कि यहाँ पर लफ्ज़ एक मुज़ाफ महज़ूफ़ है, यानी अजल महज़ूफ़ है। असल है मिन अजल रहमतिना लहू, यानी हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रहमत जो फरमाई, उस रहमत फरमाने के वजह से व तरअफ़िना अलैहि, और उन पर मेहरबानी करने की वजह से हमने उन्हें दिए अखाहो, उनके भाई। कौन से भाई? तो अखाहो ये वहबना का मफूल भी है, इसलिए फरमाया मफूल, ये मफूल है हारूना। अब अखाहो ये मुबदल मिन है और हारून उससे बदल है, यानी उनके भाई हारून हमने दिए। वही फरमाते हैं बदलुम मिनहु, ये हारून ये अखाहो से बदल है। हमने उनको अपनी रहमत फरमाने की वजह से और मेहरबानी करने की वजह से उनको उनके भाई हारून दिए, इस हाल में कि वो नबी है। नबीया हालुन ये हाल है तरकीब में, और माना है ए वहबना लहू नुव्वत अखी, हमने उनको उनके भाई की नुव्वत दी। व इल्ला फहारून, वरना तो हजरत हारून का इस हाल में कि वो नबी हों, उनको हजरत मूसा को देना ये मुतसव्वर नहीं है, क्योंकि हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो उम्र में दराज थे, उम्र में बड़े थे वो। तो छोटे ये कहा जाता है कि जो बाद में पैदा हुआ, जो बाद में आया, ये कहा जाता है कि हमने जो बाद वाले के लिए कहा जाता है कि हमने वो तुमको दे दिया, जो पहले से मौजूद है उसके लिए कहा जाता है। ये नहीं कहा जाता है कि जो पहले पैदा हो गया उसके लिए नहीं कहा जाता है कि हमने वो जो बाद में पैदा हो रहा है उसको कहा जाए कि हमने वो पहला पैदा होने वाले को हमने तुम्हें दे दिया, ये नहीं कहा जाता है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूंकि छोटे थे उम्र में, हजरत हारून अलैहिस्सलाम बड़े थे उम्र में, तो ये नहीं कहा जाएगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत हारून दिए गए। ठीक है। तो अब इसीलिए साहिब तफसीर ने फरमाया कि मतलब ये है कि हमने उनके लिए उनके भाई की नबूवत दी, यानी नबूवत देने का मतलब ये है कि हमने हजरत मूसा पर मेहरबानी की, रहमतें की, और इस मेहरबानी और रहमतें फरमाने का नतीजा ये हुआ कि उसकी उनकी वजह से हमने उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत दे दी। ये माना है। वही साहिब तफसीर फरमाते हैं वहबना लहू नबूवत अखी, हमने उनकी वजह से उनके भाई की नबूवत अता की। व इल्ला फहारून, वरना तो हारून काना अकबर सिन्नम मिनहु, हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उम्र में बड़े थे। सिन्नन का माना होता है उम्र, अकबर सिन्नन उम्र के लिहाज से वो उनसे बड़े थे।